دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو 1 روپے کے بدلے 10 روپے کا ریٹرن دیتا ہو، لیکن ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اور اس کلام میں اللہ پاک فرما رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایک نیکی لے کے آئے گا کی بات ہوئی تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، اور وہ اللہ کے پاس ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں 10 گنا ملے گا۔ لیکن ٹھہریے، آیت کیا کری ہے؟ من جاء، جو لے کے آ جائے گا، بحسنۃ، ایک نیکی کو، فلاح، تو اس کو ملے گا عشر امثالھا، اس کے بقدر 10 اور۔ تو وہ جو من جاء والی بات ہے نا، جاء لے آئے گا، اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرنے کی بات نہیں ہے، لانے کی بات ہے۔ اور لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے ان کاموں سے جو کام نیکی کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال اور وہ کون سے کام ہیں جو آپ کی نیکی کو ضائع کروا دیں گے۔ تو بھائیوں، صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کا آپ خیال رکھ لو گے تو آپ کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ صرف 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں بہت اہم، بہت ضروری ہیں، دھیان سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، دل کی تختی پہ لکھ لو کہ ان 3 چیزوں سے اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھنا ہے۔ ہم نے یہ 3 کام نہیں کرنے۔ نمبر 1، شرک، چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو۔ شرک جلی، اللہ کے ساتھ ذات میں، اللہ کے ساتھ صفات میں یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرانا۔ اور شرک خفی، اپنا کام کرتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے ریاکاری کی نیت کر لینا کہ میرے اس کام سے لوگوں میں میری واہ واہی ہو جائے، تو یہ شرک خفی ہے۔ تو جو بندہ شرک جلی اور شرک خفی سے بچتا رہے گا وہ شیطان کے اس سب سے بڑے وار سے بچ جائے گا جو اس کی نیکیوں کو ضائع کرا دے گا۔ نمبر 2، بدعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کامل دین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اور صحابہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھ کے دین میں داخل کر دیا جائے وہ بدعت ہے۔ اب ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھ کے دین میں داخل کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی رحلت کے بعد، جب وہ بدعت ہے تو علماء سے سیکھ کے، جان جان کے اور پوچھ کے چلیں گے کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ بدعتی آدمی کی نیکیاں ضائع ہیں، برباد ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے حقوق العباد کی پامالی، بندوں کے حقوق کی پامالی۔ اور بندوں کے حقوق میں ذاتی حقوق بھی ہیں، معاشرتی حقوق بھی ہیں، ہمارے ملکی حقوق بھی ہیں۔ ان تمام تر میں سے جہاں جہاں ہم پامالی کر رہے ہیں وہاں وہاں ہماری وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب آپ ٹریفک سگنل توڑ رہے ہو، یا ناجائز چھجا نکال رہے ہو، یا آپ اپنی پراپرٹی کے اوپر 2 بالش ہاتھ والے کی زمین کھا رہے ہو، یہ سب ناجائز ہے۔ اور یاد رکھو، حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک عجیب فہرست بیان فرمائی ہے۔ یہ قیامت کے روز کا منظر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ان کے حقوق سب سے زیادہ مارے جاتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اور بہن کا مسئلہ، یہ حقوق العباد میں سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ سب سے سنگین، سب سے زیادہ جس کا حق ایک بندہ مارتا ہے وہ اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کی بہن ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں تو میراث کا حق ہے نا، کہ میراث کا حق بھائی بہنوں کا مار لیتے ہیں، یا بہنیں بھائیوں کا مار لیتی ہیں، یا بھائی بھائیوں کا مار لیتے ہیں، یا بہنیں بہنوں کا مار لیتی ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ جب والد کی جیب میں پیسہ کم ہو اور بچے اس بات کو جانتے ہوں، اور ایک بچے کا سوچ سمجھ رکھنے کے بعد، سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد اس بات کی ضد کرنا کہ مجھے تو فلاں کھلونا ہی چاہیے، اور وہ عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن آج کا زمانہ کھلونوں کا ہے، چلو موبائل لگا لو، مجھے فلاں موبائل چاہیے، جس کی وجہ سے بہن کی چیز نہیں آ پا رہی، جس کی وجہ سے بھائی کی چیز نہیں آ پا رہی، جس کی وجہ سے دوسرے بچے پریشان ہو رہے ہیں، وہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ باپ کے مال پہ سب کا برابر کا حق ہے۔
اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے دے، لیکن ایک بچے کی ضد ہے، باپ مجبور ہے، اگر نہیں دلاؤں گا تو بگڑ جائے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، دماغ پکائے گا، روئے گا، پیٹے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، دلا کے جان چھوڑا۔ باقی بچوں کو بٹھا کے سمجھا دیا، وہ سمجھ تو گئے لیکن دل میں ملال ہے، ملال آپ کی وجہ سے ہے، گناہگار آپ ہو، آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع کرائے گی یہ چیز۔ وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ ماں اور باپ کا حق اس دوسرے نمبر پہ آتا ہے، جن میں انسان سب سے زیادہ خیانت کرتا ہے۔ ان کے حقوق تو سب سے زیادہ ہیں، لیکن خیانت میں یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بھائی اور بہن کے، جن کے ساتھ خیانت ہوتی زیادہ ہے۔ اس کے بعد جس کا حق مارا جاتا ہے وہ باپ اور ماں ہے۔ اس کے بعد بیوی ہے، اولاد کا حق مارا جاتا ہے، معاشرے میں پڑوسیوں کا حق مارا جاتا ہے، محلے داروں کا حق مارا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے انسان کس کس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بھائیوں، اپنے حقوق العباد کا خیال رکھو۔ یہ تین چیزیں، نمبر 1 شرک، چاہے جلی ہو یا خفی، نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ بدعت، اور نمبر 3 حقوق العباد، ان کی پامالی انسان کے اعمال کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، ایک نیکی باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو بندہ ان تین چیزوں میں رعایت کرتا ہوا، دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرتا ہوا، بندوں سے صحیح تعلقات قائم کرتا ہوا، اپنے دل کے عقیدے کو درست کرتے ہوئے اپنے اعمال سنوارتا ہوا گزر جاتا ہے نا میرے بھائیوں، پھر اس کی زندگی کی بھی ایک ایک نیکی اس کو 10 گنا، اور اللہ جس کے لیے چاہیں بڑھا دے۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی بڑا بڑا کے عطا کر دے، اس کو کریں گے جو ان چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی بات پوچھنے کی ہو تو نیچے کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کیجئے گا کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی اپنی نیکیاں بچائے گا تو اس کی ساری نیکیوں میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔